بارش تھم جانے کے بعد چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے، اسی طرح مطلب پرست لوگوں کو مطلب پورا ہونے کے بعد سہارے بھی بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ نعمتوں کی کمی، رب کے فضل کو کیا پہچاننا، کھانے کو ملے تو شکر، نہ ملے تو ناشکری، یہ بندگی نہیں بلکہ تجارت ہے۔ خالص بندگی صرف اور صرف اطاعت ہے، جس حال میں رکھے وہی بہترین ہے۔ آدم کی اولاد سے کسی ضرورت پر سوال مت کرنا، اس سے مانگو جس کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اثر نہ جما دے۔ عقیدوں کا حساب بعد میں کر لینا، پہلے ثابت تو کرو کہ تم انسان ہو اور تم میں انسانیت بھی ہے۔ دوست کی خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، ہر نئے موڑ پر ایک زخم نیا دیتے ہیں۔ کون ہوتا ہے مصیبت میں کسی کا اے دوست، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ جن پر ہوتا ہے بہت دل کو بھروسہ، تابش وقت پڑنے پر وہی لوگ دغا دیتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں، یہ زندگی اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی ہر شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ کائنات کا رب ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کریں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ رب پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا، جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پہنچنے سے بھی میسر ہوتا ہے، اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں، خود پر بھروسہ کریں۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو کسی کا برا بھی مت کرو۔ دنیا کمزور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ جب خاموشی طویل اور رابطے مختصر ہو جائیں تو رشتے بھی بکھرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی کے ہونے نہ ہونے سے۔
عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اسے پیچھے سے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ کہا جاتا ہے لوگ آپ سے جھگڑا، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب چھین لینے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر نصیب نہیں چھین سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحات میں رب کائنات سے مانگنا سیکھیں۔ تمہارا جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوا اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے درست رویہ نہیں رکھتے اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔